أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جامع الوقف یہ 5واں سبق ہے اور 25 نمبر تک قاعدہ پڑھایا گیا ہے. اب اس کے بعد 26واں دیکھیے. جو حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں ان کو وقف میں پر ہی پڑھنا چاہیے. جیسے علیہا حافظ، علیہا کو پر نہیں پڑھنا ہے، حافظن یہ جو دعا ہے اس کو پر پڑھنا ہے، کیونکہ 7 حروف ہیں، حروف مستعلیہ جو کہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. تو اب اگر ہم ان میں وقف بھی کریں گے تو بھی ہمیں اس کو پر ہی پڑھنا ہے. علیہا حافظ، خصہ زغتن قز ہے نا. پھر ہے 27 نمبر پہ جو صفات عارضہ موقوف علی الوصل ہیں. صفات عارضہ کا مطلب ایسی صفات جو کسی صفت لازمہ کی وجہ سے پیدا ہو تو وہ صفات عارضہ ہے. تو صفات عارضہ موقوف علی الوصل ہیں، یعنی ملانے کی وجہ سے یہاں پر وقف کیا جا رہا ہے، تو ان کو وقف میں نہ ادا کرنا چاہیے. یعنی وقف کرتے وقت ان صفات کو ادا نہیں کریں گے. جیسے مد منفصل پر وقف کیا گیا تو مد نہ کرنا چاہیے. جیسے سمیتموہا انتم، یہاں دیکھیے صفات عارضہ. صفات عارضہ کیا ہے کہ جو صفت لازمہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پیدا ہو، اور جب وہ وجہ ہٹا دی جائے تو پھر وہ صفت بھی ختم ہو جائے گی. تو موقوف علی الوصل ہے، یعنی وصل کی وجہ سے وہ صفت عارضہ جو ہے اس کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے، تو وقف میں بھی اس کو ادا نہیں کیا جائے گا. یہاں موقوف کا مطلب وقف کرنا نہیں ہے، یہاں موقوف کا مطلب ہے چھوڑ دینا. یعنی ملا کر پڑھنے کی وجہ سے صفت عارضہ کو اگر ہم چھوڑ دے رہے ہیں، ادا نہیں کر رہے ہیں، تو جب اس جگہ پر ہم وقف کریں گے تو وقف میں بھی ادا نہیں کریں گے. جیسے مد منفصل پر اگر وقف کیا جائے گا تو مد نہیں کریں گے. مد منفصل پر اگر سانس توڑ دیتے ہیں تو وہاں وقف نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ مد منفصل کے بعد جو کلمہ ہے اس کے ساتھ ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں. یہاں دیکھیں سمیتموہا، سمیتموہا، ہا الف زبر ہا، تو یہاں پر مد منفصل ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ الف مدہ کے بعد انتم پہ حمزہ ہے نا. تو اب اگر سمیتموہا پہ سانس توڑا جائے گا تو کیا ہم یہاں مد منفصل ادا کر سکتے ہیں؟ تو بالکل ادا نہیں کریں گے، کیونکہ مد منفصل تو اسی وقت ہوگا نا جب حمزہ جو ہے وہ کسی دوسرے کلمے کا موجود ہو. اب جب سمیتموہا پہ ہی ہم نے وقف کر دیا تو اب یہاں مد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حمزہ جو سبب تھا مد منفصل کا وہی نہیں پایا گیا. اور اگر پورا پڑھیں گے سمیتموہا انتم تو یہاں پر مد منفصل کیا جائے گا. آگے ہے حرف مد پر وقف کرتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ حرف مد کے ادا میں نہ کمی واقع ہو نہ زیادتی. یعنی حرف مد پہ اگر آپ وقف کر رہی ہیں تو اب آپ کو کہ حرف مد جو ہے اس کی مقدار جتنی ہے اتنا ہی پڑھا جائے، نہ تو اس مقدار کو کم کیا جائے نہ بڑھایا جائے. اور نہ حرف مد کے بعد حمزہ یا ہا کی آواز پیدا ہونے پائے، ورنہ لحن جلی ہوگی. یعنی حرف مد کے بعد جہاں پہ آپ سانس توڑ رہی ہیں آخر میں حمزہ کی آواز بھی الگ سے نہیں آنی چاہیے اور یا کی آواز بھی الگ سے نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جو چیز لکھا ہی نہیں گیا ہے قرآن میں اگر آپ اس کو پڑھیں گی تو لحن جلی واقع ہو جائے گی. 28 نمبر پر ہے حرف موقوف علیہ مفتوح سے پہلے حرف مد واقع ہو. یعنی جس حرف پر آپ سانس توڑ رہی ہیں وہ حرف جو ہے زبر کے ساتھ تھا اور آپ نے اس کو ساکن کر دیا وقف کرنے کی وجہ سے، تو اس سے پہلے اگر حرف مد ہے تو جیسے کہ کیا بتایا جا رہا عالمین، عالمینہ ہے، نون زبر نہ ہے، اس پہ جب ہم سانس توڑیں گے تو عالمین پڑھیں گے. اب اس سے پہلے دیکھیے یا مدہ ہے، نون سے پہلے یا مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر موجود ہے. اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ حرف موقوف علیہ مفتوح ہے، جس حرف پر ہم سانس توڑیں گے وہ حرف جو ہے زبر کے ساتھ ہے اور اس سے پہلے کوئی حرف مد ہے. تو یہاں پر یا مدہ ہے تو اس میں طول توسط کسر تینوں وجہ جائز ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ یہاں سانس توڑیں گی تو عالمین حرف مد پہ کوئی کمی بیشی کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا. حرف مد پہ
حرف مد پہ یہاں پر آپ کے لیے تین وجوہات جائز ہو جائیں گی. طول کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں یعنی 5 الف کے برابر، توسط بھی کر سکتی ہیں اور قصر بھی کر سکتی ہیں. اگلا ہے کہ حرف مد کے بعد سکون وقفی واقع ہو تو اس کو مد عارض کہتے ہیں. مد عارض کا مطلب کیا ہوا؟ ایسا مد جو کسی وجہ سے کیا جا رہا ہو. تو حرف مد کے بعد سکون وقفی یعنی حرف مد کے بعد ایسا سکون ہے جو کہ وقف کرنے کی وجہ سے حرف کو ساکن کیا گیا ہے. جیسے یہاں عالمینہ جو ہے یہ بھی مد عارض کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ عالمینہ پر زبر تھا نا، پہلے سے تو وہ ساکن تھا نہیں. جب ہم یہاں پر رک رہے ہیں تو ہم رکنے کی وجہ سے اس کو ساکن کرتے ہیں، تو اسی لیے اس کو بھی مد عارض کہیں گے. اور آپ نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مد عارض میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. تو یہ عالمینہ جو مثال دی گئی 28 نمبر پہ، یہ بھی مد عارض ہی ہے. پھر حرف مد کے بعد سکون وقفی سے پہلے حرف مد واقع ہو، مثلا الرحیم وغیرہ، اس میں طول، توسط، قصر مع الاسکان اور قصر مع الروم 4 وجہ جائز ہیں. طول توسط تو جائز ہے، ٹھیک ہے. قصر مع الاسکان یعنی ساکن کرنے کے ساتھ ساتھ قصر بھی کریں گے، یہ بھی جائز ہے. اور قصر مع الروم یعنی روم کی حرکت پائی جائے گی اور وہ بھی قصر کے ساتھ. قصر کا مطلب ہے کہ مد کتنا کیا جائے گا، یعنی 2 یا 2.5 الف کے برابر مد کیا جائے تو وہ قصر ہوتا ہے. تو قصر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ روم بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ رحیم، الرحیمی زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اور روم اور اشمام، روم جو ہوتا ہے وہ زیر پہ پایا جاتا ہے، اسی لیے رحیمی اس میں آپ قصر کے ساتھ ساتھ روم بھی کر سکتے ہیں. رحیم ہلکا سا جو زیر کی بو ہے وہ معلوم ہوگی، اور وہ بھی کون سمجھ سکے گا؟ جو کہ قاری ہے، جس نے قواعد وقف کے پڑھ رکھے ہیں. اگلا ہے حرف موقوف علیہ مضموم سے پہلے مد واقع ہو، مثلا نستعین وغیرہ، تو اس میں طول، توسط، قصر مع الاسکان، طول، توسط، قصر مع الاشمام اور قصر مع الروم 7 وجہ جائز ہے. اب 7 طرح سے یہاں وقف کیا جا سکتا ہے. نستعین، پہلے تو نستعین کریں گے تو اس کو طول پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مد عارض ہے، طول پڑھ سکتے ہیں، 5 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں. توسط کر سکتے ہیں، 4 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں. قصر مع الاسکان یعنی 3 الف، 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں. اسکان کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ آپ اپنے طرف سے ساکن کر رہی ہیں. نستعینو ہے تو نستعین کریں گے تو اسکان ہو گیا، وقف بالاسکان. تو یہاں قصر بالاسکان کہا جا رہا ہے تو گھبرانا نہیں ہے، وقف ہی ہے لیکن مقدار ہے قصر کی، یعنی 2 یا 2.5 الف کے برابر. تو یہ 3 ہو گئی کس میں؟ اس میں. اور اگلا ہے کہ طول، توسط، قصر مع الاشمام، مطلب ہے کہ طول مع الاشمام، توسط مع الاشمام اور قصر مع الاشمام. اس سے پہلے جو تھا طول، توسط، قصر مع الاسکان، اس میں بھی تھا طول مع الاسکان، طول مع توسط مع الاسکان اور قصر مع الاسکان. کیونکہ آخر آپ طول کریں، توسط کریں، قصر کریں، سب میں اپنی جانب سے ہی ساکن کر رہی ہیں آپ نون کو، اسی لیے اسکان سب میں لگے گا. وہ 29 نمبر والے میں بھی سب میں اسکان لگے گا. تو نستعین وغیرہ اس میں طول مع الاسکان، توسط مع الاسکان اور قصر مع الاسکان یہ تینوں بھی جائز ہے. یعنی طول کریں گے 5 الف کے برابر اور حرف کو ساکن کر دیں گے، توسط کریں گے 4 الف کے برابر اور حرف کو ساکن کر دیں گے، یا قصر کریں گے 2 2.5 الف کے برابر اور حرف کو ساکن کر دیں گے. یہ 3 قسم ہو گئی. اگلا ہے طول مع الاشمام، توسط مع الاشمام، قصر مع الاشمام. تو طول مع الاشمام کا مطلب یعنی نستعین کا جو یہ مدہ ہے یا مدہ، اس کو تو طول کر کے آپ 5 الف کے برابر کھینچیں گی، یا توسط کر کے 4 الف کے برابر کھینچیں گی، یا قصر کر کے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچیں گی، اور ساتھ میں اشمام کرنا ہے، یعنی کہ نون پر پیش ہے نا، اور وقف بالاشمام جو ہوتا ہے وہ صرف پیش پہ پایا جاتا ہے. روم جو ہے وہ زیر اور پیش دونوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اشمام صرف پیش پر پایا جاتا ہے. اسی لیے نستعینوں میں توسط مع الاشمام بھی آپ کر سکتی ہیں، یعنی نستعین ہلکا سا ہونٹ کو گول کر دینا ہے، یا توسط کریں گی تو توسط مع الاشمام. نستعین طول سے کم ہوا
اور پھر قصر کر سکتی ہیں نستعین، یہ 2 یا 2.5 الف کے برابر. تو سب میں آخر میں نون کی جو حرکت ہے پیش کی، اس کے لیے آپ کو اپنے ہونٹوں کو ہلکا سا گول کر دینا پڑے گا. تو یہ 6 طرح کا ہو گیا وقف اس میں. اور ایک 7واں ہے قصر مع الروم. قصر مع الروم یعنی کہ 2 یا 2.5 الف کے برابر آپ کو کھینچنا ہے حرف مد کو، اور نون کی جو حرکت ہے اس پہ آپ کو روم کرنا ہے، یعنی تہائی حرکت کے برابر حرف کی حرکت کو آپ کو ادا کرنا ہے. تو قصر مع الروم جیسے نستعین، ہلکا سا نون کا جو پیش ہے وہ بس تھوڑا سا آپ کو پتا چلے گا، آپ جو پڑھ رہی ہیں آپ کو پتا چلے گا، اور باقی جو آپ کو سننے والا ہے یعنی جو تجوید کا علم رکھتا ہے بس وہی سمجھ پائے گا. تو یہ 7 وجہیں ہو گئی. یہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا نا؟ جی. پھر 31 مد منفصل وقفی میں توسط کے علاوہ بوجہ سکون عارض طول بھی جائز ہے، لیکن قصر جائز نہیں اور مد عارض کا توسط بہتر نہیں، مثلا یشاء وغیرہ. کیا ہے مد منفصل وقفی؟ مد منفصل جس پہ آپ سانس توڑ رہی ہیں، تو توسط کے علاوہ بوجہ سکون عارض طول بھی جائز ہے. یعنی مد متصل اور منفصل میں تو توسط ہے، تو توسط بھی کر سکتی ہیں، اور توسط کے علاوہ یہاں پر سکون عارض ہونے کی وجہ سے طول بھی کر سکتی ہیں. کیونکہ یشاء یہاں مد متصل اور منفصل تھا تو آپ یہاں توسط کر رہی تھی، لیکن جب آپ نے یہاں سانس توڑ دیا ہے مد منفصل پہ چاہے متصل پہ، تو اب طول بھی کر سکتی ہیں. کیونکہ مد کے جو وجوہات ہیں، ایک تو حمزہ ہے اور دوسرا ہے سکون. تو حمزہ تو مد متصل منفصل میں پایا ہی جاتا ہے، اور جب آپ یہاں سانس توڑ دیں گی تو مد متصل میں حمزہ کے ساتھ ساتھ سکون بھی پایا جائے گا، تو دونوں وجوہات وقف کے ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے. اسی لیے یہاں آپ طول بھی کر سکتی ہیں توسط کے ساتھ ساتھ، لیکن قصر جائز نہیں. قصر کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ قصر کی مقدار 2 یا 2.5 الف ہے، اور اصل میں جو مد متصل اور منفصل ہوتا ہے وہ توسط ہوتا ہے اس میں. تو اگر آپ قصر کریں گی تو توسط سے کم ہو جائے گا نا، اس کو 4 الف چاہیے تھا، آپ اگر 5 کریں گی تو چلے گا، لیکن 4 سے کم نہیں کر سکتی کیونکہ یہ متصل اور منفصل کی مقدار ہی ہے. تو مد عارض کا توسط بہتر نہیں، مثلا یشاء وغیرہ. اب یہاں سانس آپ توڑ دیں گی چاہے مد متصل ہو چاہے منفصل ہو، تو 5 الف کے برابر کر کے طول بھی جائز ہوگا. اگلا ہے مد متصل وقفی میں بحالت روم صرف توسط ہی ہوگا، طول اور قصر مع روم جائز نہیں. کیا مطلب؟ مد متصل وقفی، مد متصل ہے اس پہ آپ نے سانس توڑ دیا، تو اب یہاں کیا کرنا ہے؟ بحالت روم. روم کب ہوگا؟ جبکہ حرکت پہ زیر ہو، سوری جس حرف پہ آپ سانس توڑ رہی ہیں اس حرف پہ زیر ہو تو روم ہوگا. تو بحالت روم صرف توسط ہی ہوگا، طول اور قصر مع روم جائز نہیں ہوگا. یعنی طول اس لیے جائز نہیں ہوگا کیونکہ جو روم ہوتا ہے نا، وقف بالروم جو ہوتا ہے، یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. یہ وقف جو ہے یہ تھوڑا مشکل ہے، اس کو ادا کرنا مشکل ہے، اسی وجہ سے یہاں توسط کرنے سے تو چلے گا لیکن طول آپ نہیں کریں گی، کیونکہ ایک تو یہ پہلے سے ہی تھوڑا مشکل تھا، اور اس کو جب آپ طول کر کے 5 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گی تو یہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. اسی وجہ سے روم جو ہوگا وہ طول کے ساتھ ساتھ نہیں پایا جائے گا. جب 5 الف کے برابر آپ مد کریں گی تو وہاں پر زیر ہونے کے باوجود بھی آپ روم نہیں کر پائیں گی، کیونکہ یہ پہلے سے ہی مشکل تھا روم ادا کرنا، اور دوسری بات اس میں طول کر کے آپ جب روم کریں گی تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے توسط یہ طول جو ہے وہ روم میں جائز نہیں ہوگا. ورنہ مد متصل اور منفصل پہ آپ سانس توڑ دیں گی تو طول تو آپ کو کرنا ہی ہے، 5 الف کے برابر تو پڑھنا ہی ہے، لیکن روم ہو رہا ہے اگر زیر ہے حرف پر تو روم بھی جائز نہیں ہے. اب قصر کیوں جائز نہیں ہے؟ تو قصر مد متصل کی وجہ سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اوپر آپ نے پڑھا ہے 31 نمبر والے قاعدے میں کہ مد متصل پر جب آپ وقف کریں گی تو طول تو کر سکتی ہیں لیکن قصر نہیں کریں گی. قصر کیوں نہیں کریں گی؟ کیونکہ قصر کرنے میں
آپ جو مد متصل کا حق ہے وہ بھی ادا نہیں کریں گی. بات سمجھ میں آئی؟ جی. مد متصل کو تو 4 الف چاہیے نا، تو آپ اگر کسر کر دیں گی تو 4 الف سے کم ہو جا رہا ہے. طول جائز ہے کیونکہ 4 الف پورا کر کے آپ 1 الف بڑھا رہی ہیں، اسی لیے طول کر سکتے ہیں، لیکن کسر نہیں کریں گے کیونکہ مد متصل کو اور منفصل کو 4 الف چاہیے اور آپ 4 بھی نہیں دیں گی، کم کر دیں گی، تو اسی لیے یہ غلط ہو جائے گا. لیکن جب مد متصل کے ساتھ ساتھ آپ اس پہ روم بھی کریں گی تو اس وقت آپ کو طول کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ قاعدہ زیادہ مشکل ہو جائے گا، تو صرف توسط ہی ہوگا. 33 نمبر پہ ہے مد لازم وقفی میں سکون وقفی کی وجہ سے طول ہو سکتا ہے، لیکن مد لازم کا طول اولا ہے، مثلا صواف وغیرہ. مد لازم وقفی میں مد لازم پہ اگر آپ نے سانس توڑ دیا ہے تو سکون وقفی کی وجہ سے طول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مد متصل میں مد لازم میں اگر آپ سانس توڑیں گی تو سکون بھی، ایک تو مد لازم تھا، ایک وجہ تھی مد کی، اور دوسری وجہ کیا پائی گئی کہ آپ نے ساکن کر دیا، تو یہاں پر بھی دو وجوہات پائی جا رہی ہیں، تو اسی وجہ سے طول ہو سکتا ہے. لیکن مد لازم کا طول اولا ہے، یعنی یہ بات تو وہی چیز ہے. مد لازم وقفی میں سکون وقفی کی وجہ سے بھی طول ہو سکتا ہے، لیکن مد لازم کا طول اولا ہے، مثلا صواف. بات وہی ہے، مد لازم کی مقدار طول ہی ہے 5 الف کے برابر، تو یہاں آپ وقف کریں تو بھی 5 الف کے برابر ہی پڑھیں گے، وقف نہ کریں تو بھی پڑھیں گے، کیونکہ 5 الف سے زیادہ کہیں پر بھی کھینچنے کی اجازت نہیں ہے. مد زیادہ سے زیادہ آپ 5 الف کے برابر ہی کر سکتی ہیں. پھر حرف موقوف علیہ سے پہلے حرف لین واقع ہو، جیسے رأی العین. حرف موقوف علیہ یعنی جس حرف پر آپ سانس توڑیں گی اس سے پہلے حرف لین ہے، تو اس میں بھی طول توسط قصر تینوں وجہ جائز ہے، لیکن قصر اولا ہے. قصر اولا ہے کیوں؟ کیونکہ حرف لین آتا ہے، مد لین ہوتا ہے نا، تو قصر کو ہی ترجیح دی جاتی ہے. تو رأی العین، یہاں نون جو ہے وہ حرف موقوف علیہ ہے کیونکہ آپ اس پہ سانس توڑ رہی ہیں اور نون کو ساکن کر دے رہی ہیں، تو نون کے پہلے آپ دیکھیے یا پر سکون ہے اور یا سے پہلے زبر ہے، حرف لین ہے، تو حرف لین آ گیا ہے یہ حرف موقوف علیہ سے پہلے، تو یہاں پر بھی کیونکہ مد عارض ہی ہے لیکن مد لین عارض ہے، تو مد لین عارض ہونے کی وجہ سے طول توسط قصر تینوں تو ہے جائز، لیکن سب سے زیادہ بہتر ہوگا کہ یہاں پر آپ قصر کریں. اور مد لین عارض ہے یہ، اور مد عارض جو سمپل مد عارض ہوتا ہے اس میں طول توسط قصر میں طول بہتر ہوتا ہے، جیسے عالمین ہے، نستعین ہے، ان سب میں طول بہتر ہے، لیکن یہاں قصر کی وجہ سے لین بہتر ہے، سوری لین کی وجہ سے قصر بہتر ہے. پھر ہے حرف لین کے بعد سکون وقفی واقع ہو تو اس کو مد لین عارض کہتے ہیں. حرف لین کے بعد جس حرف پہ آپ سانس توڑ رہی ہیں اس کو سکون وقفی کہہ رہے ہیں، جیسے رأی العین، یہ نون جو ہے اس پہ آپ نے سانس توڑا اور اس سے پہلے حرف لین آ گیا، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ مد. اگر روم کریں گی، مد لین عارض میں 3 وجہ بتائی گئی ہیں نا، طول توسط قصر، اور سب سے بہتر اس میں بتایا گیا ہے قصر کو. تو اب اگر آپ یہاں پر وقف بھی روم کر رہی ہیں، یعنی زیر کی حرکت ہے یا پیش کی حرکت ہے اور آپ اگر روم کر رہی ہیں تو روم کرنے کی بنا پر آپ کو قصر کی مقدار ہی ادا کرنی ہوگی، یعنی 2.5 الف کے برابر ہی آپ کو ادا کرنا ہوگا، مد کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ قصر کرنے کی وجہ سے یہ روم کرنے کی وجہ سے قاعدہ جو ہے وہ تھوڑا مشکل پہلے سے ہی ہو جاتا ہے، اور روم اور اشمام ادا کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ قاعدے مشکل ہیں، تو اسی وجہ سے اس میں اگر آپ اور زیادہ مشکل پیدا کریں گی طول کر کے توسط کر کے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ قصر کریں. پھر ہے تنبیہ آخر میں، مد کے وجوہ مذکورہ میں سے قاری جس وجہ کو چاہے ادا کرے، لیکن وجہ کو اختیار
वजह को इख्तियारन करे उसको आखिर तक अच्छा जिस वजह को इख्तियार करे उसको आखिर तक बाकी रखे। सब वजहों को जमा करना या मसावात के खिलाफ पढ़ना जायज नहीं। यानी जितनी भी यहाँ पर वक्फ के कायदे बताए गए हैं, मद के कायदे बताए गए हैं, जब आप पढ़ना शुरू करें कुरान शरीफ, अगर आपने, क्योंकि आपको कायदे मालूम हो गए हैं, आप किसी को समझाने या सुनाने की नियत से नहीं पढ़ रही हैं, आप अपनी तिलावत की गर्ज से पढ़ रही हैं कुरान पाक। और अब आप जब सबसे पहला जो मद आएगा उसको आपने अगर 2-2.5 अलिफ के बराबर खींचा है, जैसे मद्दे आरिज है, पहली मर्तबा जैसे आप पढ़ रही हैं आलमीन आया, उस पे आपने मद्दे आरिज किया, तो अब जितनी जगह पर मद्दे आरिज आ रहा है और मद्दे आरिज में आपने 2.5 अलिफ यानी कसर की मिकदार अदा की थी, तो जब तक आप तिलावत करेंगी आपको हर जगह मद्दे आरिज में कसर ही की मिकदार रखनी है। मद्दे मुत्तसिल में आपने अगर 4 अलिफ के बराबर मद किया था, तो जब मद्दे मुत्तसिल आएगा, जब तक आप किरत कर रही हैं, आपको मद्दे मुत्तसिल की मिकदार 4 अलिफ ही रखनी है। बात समझ गई? जो शुरू में आपने इख्तियार किया है मिकदार, वही लास्ट तक आपको रखना है, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, अब ये सवालात जो हैं ये आप लोग मुझे बना करके दिखाएंगे।